بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ابھی آپ اردو کی چوتھی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے اردو کا قاعدہ، اردو کی پہلی، اردو کی دوسری، اردو کی تیسری آپ پڑھ چکے ہیں، اور اردو کی چوتھی کتاب کا آج 42واں پیج اور 43واں اور 44واں پیج آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، دوسرے سال ہجری میں کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں، صاحب کتاب ان واقعات کو اس کتاب میں لکھے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، دوسرا سال ہجری، یہ پہلا پیراگراف اس سے پہلے والی ویڈیو میں پیش کر چکے ہیں، ایک بار پھر سرسری طور پر اس پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، دوسرا سال ہجری، نمبر 1، تحویل قبلہ۔ بیت المقدس ملک شام میں ایک متبرک مقام ہے۔ اگلے انبیاء علیہم السلام کی طرح آپ بھی اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس سال خداوند پاک کی جناب سے آپ کو حکم ہوا کہ آئندہ بیت اللہ یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ یہ حکم پہنچا، آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، چنانچہ اسی حالت میں آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اپنا منہ کعبے کی طرف پھیر لیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو وہ آیت سنا دی جس میں خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم صادر ہوا تھا۔ اس کے بعد ہمیشہ کے واسطے کعبہ مسلمانوں کا قبلہ مقرر ہو گیا۔ یہاں تک ہو چکا تھا۔ یہاں سے اب دیکھیے، عزیز طالب علموں، عزیز طالب علموں، اس واقعہ کو پڑھ کر، اس واقعہ کو پڑھ کر غور کرو، غور کرو اور دیکھو کہ وہ اپنے مالک کے کیسے فرما بردار اور مطیع تھے کہ حکم پہنچتے ہی فوراً اس کی تعمیل کی، یعنی اس کو پورا کیا۔ پھر اصحاب رضی اللہ عنہم کی سچی عقیدت اور ارادت ملاحظہ کرو کہ انہوں نے بھی آپ کی پیروی کرنے میں ذرا تأمل نہیں کیا، ذرا بھی تاخیر نہیں کی، ذرا تأمل نہیں کیا۔ آپ کے ساتھ ہی بیت المقدس کی جانب سے منہ پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ یہ بات ہے کمال ایمان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول اور قرآن کو سچی کتاب سمجھنے کی، ورنہ خیال کرو کہ بیت المقدس مدینے سے شمال کو ہے، اور مکہ جنوب کو۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے
اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے شمال کی جانب سے منہ پھیر کر ادھر منہ کر لیا تھا اور یہ دین کے معاملے میں ایک بڑی تبدیلی تھی دشمنوں کی طرف سے طعن اور اعتراض ہونے کا بڑا موقع تھا مگر ان سچے ایمانداروں اور آپ کے وفادار صحابہ نے اپنے رحیم و کریم مالک کی اطاعت میں کسی قسم کی بدگوئی کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کیونکہ ان کو پورا یقین تھا کہ ان کی بدگوئی سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سستی یا اس سے انکار کریں گے تو نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے مرنے کے بعد آخر خدا کے پاس جانا ہے اس کے احکام کی تعمیل میں سستی یا انکار کر کے اس کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے پس اے عزیزو تم بھی خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ایسی دلیری اور جواں مردی سے کام لو کہ تمہیں اس کے حکموں کی تعمیل میں کسی قسم کی ملامت یا مخالفت کی پرواہ نہ ہو اگر ایسا کرو گے تو جس طرح خدائے پاک نے ان بزرگوں کی امداد کی تھی اسی طرح تمہاری بھی مدد فرمائے گا اور تمہیں
دنیا و آخرت میں کامیاب، اور تمہیں دنیا و آخرت میں کامیاب اور سرخ رو کرے گا، سرخ رو کرے گا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اس وقت تک مسجد نبوی اور مسجد قبا دونوں میں بیت المقدس کی طرف قبلہ بنا ہوا تھا۔ اس حکم کے بعد ان میں بھی قبلے کی سمت بدل دی گئی۔ اس وقت کی تعمیر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اس وقت کی تعمیر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر کام کیا۔